اور ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کوشش کرو نہ کوئی تھک جائے اور خدا نہ کرے نہ کوئی اک جائے۔ فرماتے تھے تھکے بندے پہ اثر کوئی نہیں ہوتا، اور اگر کوئی اک جائے تو اسے ثواب کوئی نہیں ہوتا۔ تو دونوں کاموں سے ہی بچنے کی کوشش کی جائے، اس لیے یہ اتنا خوبصورت ٹھنڈا اور خوبصورت ماحول ہے۔ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے محبوب علیہ السلام، آپ کے رب کی قسم، اے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، یہ اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک اپنے ہر معاملے میں آپ کا فیصلہ تسلیم نہیں کر لیتے، آپ کی رضا کو حاصل نہیں کر لیتے، آپ کہ ہر قول کو اپنے لیے قول فیصل نہیں جان لیتے، اتنی دیر تک یہ مومن ہو سکتے نہیں۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ چند چیزوں میں تو دین پر عمل کرتے ہیں، دین کل سمجھنا اور کل دین پر عمل کرنا، اور دین کی ساری جہتوں کا خیال رکھنا، عبادات کا بھی، معاملات کا بھی، اخلاقیات کا بھی، ہر چیز پر توجہ رکھنا، کل دین کو سمجھنا، یہ مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ ہمارا سارا کچھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر ہم اپنے دین سے، ایمان سے، اپنے معاملات سے نبی پاک علیہ السلام کے نام مبارک کو معاذ اللہ نکال دیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچتا، یہ دنیا ساری خالی ہو جائے، اندھیر نگری ہو جائے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کی برکت سے ہی ستاروں میں روشنی ہے، پھولوں میں خوشبو ہے، اور کائنات کے سارے رنگ حضور ہی کا صدقہ ہیں۔ اب ظاہر ہے بندہ مومن جب یہ سمجھ گیا ہے کہ سارا کچھ حضور کی ذات ہے اور سارا کچھ نبی کریم علیہ السلام کی ذات سے وابستہ ہے، تو اب اسے پتہ ہونا چاہیے نا کہ حضور راضی کیسے ہوتے ہیں، اسے خبر ہونی چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی رضا کس بات میں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی ہم چونکہ کچھ باتیں بہت زیادہ سنتے ہیں تو اس کا ذائقہ نہیں محسوس کرتے، کبھی حدیث کے لفظوں پر غور کریں، فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی کہتے ہیں نا آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، تو حضور فرماتے ہیں جب تو سجدہ کرتا ہے نا میرے امتی، جب تو نماز پڑھتا ہے، رکوع قیام سجود کرتا ہے، تو تیرے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ یہ کتنا بڑا رضا والا کام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنا۔ اور حضور کا اپنا نماز کے ساتھ رشتہ یہ تھا کہ سورج گرہن ہوا تو حضور نے نماز کی نیت باندھ لی، چاند گرہن ہوا تو نماز پڑھنے لگے، تیز بارشیں طوفان کی صورت میں آئیں تو نماز پڑھی، بارش نہیں ہوتی تو نماز پڑھی، حتیٰ کہ جنگوں کے موقع پر بھی میرے نبی پاک نماز کی کثرت فرماتے تھے، ہر موقع پر نماز کی طرف توجہ۔ نماز حضور کی چاہت ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ کس طرح کو امتی ہے جو یہ نہ چاہے گا کہ میرے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں؟ آپ نماز پڑھیں، نماز میں آپ توجہ کریں۔ دوسرا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں جب کوئی دین پہ چلتا ہے، جب کوئی دین پہ عمل کرتا ہے۔ میں نے چونکہ کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، یہ میرا عنوان ہے، تو میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا پتہ ہے بس اشارہ کر کے گزرنا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ ابو جہل نے معاذ اللہ حضور کے سر اقدس پر ڈنڈا مارا ہے، تکلیف دی ہے، تو جناب امیر حمزہ نے بھی جا کے ابو جہل کے سر پہ ڈنڈا مارا، سر پھوڑ دیا، آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میرے پیارے بھتیجے راضی ہو جائیں، میں نے بدلہ لے لیا ہے، ابو جہل کا سر میں نے زیادہ پھوڑ دیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا چچا میں ابو جہل کا سر پھوڑنے سے تو خوش نہیں نہ ہوتا، تو اے محبوب آپ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا آپ میرے دین کا کلمہ پڑھ جائیں، مسلمان ہو جائیں، میں خوش ہو جاؤں گا۔ تو ہم چیزوں کو سمجھتے نہیں۔ دین پر جب کوئی بندہ آتا ہے، دین پہ عمل کرتا ہے، ہماری تو تڑپ ہونی چاہیے نا، لیکن نا حضور کی خواہش ہے لوگ مومن ہو جائیں۔ وحشی حضرت امیر حمزہ کا قاتل آ کے عرض کرتا ہے حضور اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو معافی ہے؟ فرمایا آ صحیح، دین قبول کر، تیرے لیے بھی معافی ہے۔ میرے بھائی جو دین پہ آئے، دین پر عمل کرے، اس سے حضور خوش ہوتے ہیں۔ جھنڈیاں لگانا بڑا کام ہے، یہ کمکمے سجانا بڑا کام ہے، نعرے لگانا بڑا کام ہے، اس میں بڑی سعادت ہے، لیکن سمجھ لینا کہ یہ تو ہم پھول بوٹے لگا رہے ہیں دین کے کام میں، جو بنیاد ہے وہ تو دین قبول کرنا ہے، جو اساس ہے وہ تو دین پہ عمل کرنا ہے۔ اب آپ تیسری بات سنیں، حضور کس بات سے راضی ہوتے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی میری بات پر؟ ہمارے ہاں نا جب کسی کا والد فوت ہو جاتا ہے نا، جو بچہ یتیم ہو جاتا ہے،
थोड़े दिनों तक लोगों की हमदर्दियाँ उसके साथ रहती हैं। पुत्र मैं तेरे साथ हूँ, फिक्र न करना। रोज़ आते हैं, चौथे दिन आते हैं, मैं जनाब खादिम हुआ, फिक्र न करना पुत्र, मैं हाज़िर हूँ। फिर जब 15-20 दिन गुजरते हैं तो फिर कहते हो नहीं, बड़ा कुछ छोड़ के गया इनका अब्बा। ऐसे थोड़ी बात है, उसने कमाई की संभाले हुए पैसे इन लोगों ने। फिर थोड़े से 6 माह गुजर जाते हैं तो फिर कमज़ोरियाँ नज़र आती हैं यतीमों में। फिर लोग कहते हैं नहीं जी ये नकम्मे बड़े हैं, इन्हें काम करना चाहिए, हाथ फैलाते हैं, आदत पड़ गई है। मैंने देखा है आहिस्ता आहिस्ता सख्त हो गए। मैंने यतीमों की ये कैफियत देखी है कि वो इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इतनी आजमाइश में आ जाते हैं कि वो बाकी सारे लोगों से नफरत करने लगते हैं। कहाँ गए वो कल जो कुल वाले दिन आके कह रहे थे मुझे बताओ मैं रोटी पकाता हूँ, 10वें में मुझे याद करना भूल गया उन्हें सारा कुछ। वो जिस निगाह से अपने बच्चे को देखते हैं उस निगाह से देखते ही नहीं। सख्त गीर हो जाते हैं वो लोग जब उनके सरों से साया उठता है और उनके अपने उनके करीब नहीं जाते। आओ ना, ये नबी पाक को राजी करने वाला काम है। मेरे रसूल पाक ने फरमाया मैं और यतीम की परवरिश करने वाला। अगर कभी आप इन जुमलों पे गौर कर लें तो मजा आ जाए। हुजूर ने फरमाया मैं और यतीम की परवरिश करने वाला, किफालत करने वाला इस तरह जुड़ के जन्नत में जाएंगे जिस तरह मेरी 2 उंगलियां जुड़ी हुई हैं। इतना ज्यादा हुजूर राजी हैं, इतना कुर्ब मिलेगा, 2 उंगलियों की तरह जुड़ के हुजूर के साथ जन्नत में जाएगा। वो अपने पराये का गम खाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। मेरे अजीज नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा तुम ना अश्क शोई करो। चौथा काम क्या है हुजूर को राजी करने वाला? सबक भूलता नहीं जा रहा आपको। पहला क्या बताया? अल्लाह तो खुश रखे, 4-5 बंदियां नूं याद है माशाअल्लाह। नमाज पहला काम। दूसरा जी दीन पे अमल करना। तीसरा जी यतीम के साथ, ओ माशाअल्लाह जी इतनी अच्छी क्लास मिल गई है आपको तो सबक याद हो रहा है। अब चौथी बात सुने। आपने बड़ा सुना है बेटियों के बारे में, हमारे रवैये बड़े मीठे हैं, बड़े अच्छे हैं, बेटी ओ जी धी आ गई सी बुए थे, ये सारी बातें बड़ी खैर की, बड़ी खैर की। पर नाराज ना होना, बेटी को ना प्यार भी देते हैं, बेटी के नाम पे रोते भी हैं, बड़ा कुछ करते हैं, पर बेटियों को हिस्सा नहीं देते। और ये हिस्सा सिर्फ करोड़पति आदमी का तो नहीं बनता, जिसका 5 मरले का मकान है उसकी बेटी का भी हिस्सा बनता है। चौधरियों पे एतराज करना, सेठों नवाबों पे एतराज करना, जागीरदारों पे एतराज करना, वो जी हिस्सा नहीं दिया। आपने दिया है? वो मैंने जी शादी कर दी थी बच्ची की, तो बच्चे की नहीं की, उस पे नहीं पैसे लगे। मैंने जनाब ये हाल कर दिया था कि मैंने जनाब वो बच्ची को ना जी जहेज इतना दे दिया, तो वो बेटे ने 3 दफा काम शुरू करके जो जाया किया है कारोबार, वो नहीं नजर आया। और फिर अगर खुदा न खास्ता बाप चला जाए और भाई के जिम्मे लग जाए, तो मैंने देखा है कि भाई उतना काम नहीं करते जितनी कहानियां सुनाते हैं। तेरा फलां भी मैंने किया, फलां भी मैंने किया। भाई तेरी बहन थी, तू नहीं करना था। और यारो बेटी का प्यार, हुजूर इससे राजी होते हैं, हुजूर राजी होते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके हिस्से में 4 बेटियां आई या 3 बेटियां आई या 2 बेटियां आई, मुख्तलिफ रवायतों में लफ्ज़ है, या फरमाया 1 बेटी आई, ਧੀਆਂ ਲਈ परदेस वे बाबल ते पुत्रां ਲਈ जागीरां, चुप रहना ते मूंहों कुछ भी ना कहना, ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ तकदीरां। बेटी का वो मकाम जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे राजी होते हैं, उस मकाम पर तवज्जो करें। आज भी बेटी डरी डरी सी, सहमी सहमी सी घर आती है, सहमी सहमी। और मैंने वो वाली बेटियां भी देखी हैं कि शौहर कह रहा है कि जा हिस्सा लेके आ, तो वो कहती है मैं हिस्सा मांगने गई तो मेरा वो दरवाज़ा भी बंद हो जाएगा। भाई कहता हिस्सा ले लै ते परत फिर मरे दा मुंह ना देखी। इतनी मुश्किल में बेटी को डाल दिया। सुनो ना, हुजूर ने फरमाया जिसके जिम्मे 2, 3 या 1 बेटी भी आ गई, फरमाया उसकी सही परवरिश करके इज्जत से रुखसत करके आ जाए, हुजूर फरमाते हैं मैं उसका बाजू थाम के जन्नत में साथ लेके जाऊंगा। मेरे अजीज, आप ये वो काम है जो हमें हुजूर के करीब ले जाएंगे, ये वो काम है जो हमें नबी पाक के पास ले जाएंगे, हुजूर की बारगाह तक ले जाएंगे। फिर जो हुजूर से प्यार करे, जो नबी करीम से मोहब्बत करे। महबूब फरमाते हैं जिसने मुझसे मोहब्बत की ना,
لیکن محبت نہ نیری ناروں والی نہ کرے، وہ اس کا عشق رسول صرف محفل والے دن ہی نہ ہو، جب دکان پہ بیٹھے پھر بھی عاشق رسول ہی ہو، جب وہ لین دین کرے تو پھر بھی عاشق رسول ہی ہو، جب وہ لڑائی کا وقت آئے تو اسے پتہ چلے کہ میں معمولی نہیں، میں عاشق رسول ہوں، میں نے بولنا بھی تمیز کے ساتھ ہے، میں چونکہ مجھے لوگ کہتے ہیں حضور سے محبت کرنے والا، تو اس کے رویوں سے بھی پتہ چلے کہ حضور کا پیارا ہے۔ لوگ نا، میں اپنے سنگیوں سے، پیر بھائیوں سے اکثر کہتا ہوں کہ گھر جا کے کوئی بندہ اپنے پیر صاحب کی بڑی تعریف کرے نا، تو پھر اپنی بیوی کو گالی دے تو بیوی کہتی ہے دسیا تینوں پیر صاحب نے، تو جب آپ کے گھر والے یہ شکوہ کر رہے ہیں تو باہر والے نہیں کریں گے؟ آپ کا عملی انداز بھی تو ہو نا حضور سے محبت کا، عملی انداز، یعنی آپ کے لہجوں سے محبت ٹپکے، آپ کے انداز سے پیار ٹپکے۔ حضور نے فرمایا جو بندہ مجھ سے پیار کرے گا نا فَكَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہی ہوگا۔ محبت مصطفیٰ ایمان کی جان ہے۔ آگے بڑھیے، چھٹی بات، جو حضور کو راضی کرنا چاہے وہ درود پاک زیادہ پڑھے۔ یہ جو درود شریف ہے نا، جو لوگ کہتے ہیں نا میری طبیعت کڑوی کڑوی سی رہتی ہے، پتہ نہیں تلخ رہتا ہوں، دل نہیں لگتا، وہ دوائی بھی تو کھاتی ہیں نا پابندی کے ساتھ، بلڈ پریشر بھی تو چیک کرتے ہیں نا پابندی کے ساتھ، مشورہ دیتے ہیں نا ڈاکٹر کہ بلڈ پریشر چیک کرنا، چوتھے دن شوگر چیک کرنا، یہ ساری مصیبتیں بھی تو کرتے ہیں نا۔ تو جو کہتے ہیں نا پریشان رہتا ہوں، وہ کچھ دن نا پابندی سے درود شریف بھی پڑھ کے دیکھے۔ ادھر دیکھو میں کیا کہنے لگا ہوں، درود پاک پڑھنے والے بندے کے نا چاروں جانب رحمت ہی رحمت آ جاتی ہے۔ نہیں، مجھے پتہ ہے نا کہ آپ کی توجہ کس بات پہ ہے، آپ زیادہ توجہ کریں گے تو بات کا لطف زیادہ آئے گا۔ چاروں جانور، اچھا چلے میں چونکہ پیر صاحب ہوں، مولوی صاحب ہوں، کافی لوگ، میرا خیال ہے، میرا گمان ہے کہ کافی لوگ مجھے جانتے ہیں۔ گمان ہو جاتا ہے نا جب گاڑی کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں تو بندے کو بڑی غلط فہمیاں ہوتی ہیں، حالانکہ ڈرنا ہی زیادہ بہتر ہے، ڈرنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر میں جب فیصلہ کرے تو رحمت والا فیصلہ کرے، اور اللہ ہماری پردہ پوشی کرے۔ یہ بندے کو غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں نا۔ آپ کبھی پروٹوکول والے بندے دیکھیں نا، پروٹوکول والے 2 گاڑیاں آگے 2 گاڑیاں پیچھے، اور ادھر بھی بندے بھاگ رہے ہیں ادھر بھی بندے بھاگ رہے ہیں۔ چلیں جو بھاگ رہے ہیں ان کا تو مجھے نہیں پتا، پر جو اندر بیٹھا اسے مزہ بڑا آتا ہے، وہ میری گڈی مگر پہ پج دیں۔ یہ مطلب، حالانکہ یہ مقام لطف لینے کا نہیں، یہ ڈرنے کا مقام ہے، یہ خوف کا مقام ہے۔ آپ پروٹوکول دیکھیں کبھی، پروٹوکول، آپ کے سیاستدانوں کو اتنا زیادہ پیار نہیں پاکستان سے، الا ماشاءاللہ۔ وہ تو یہاں آئیں نہ موج کریں باہر ہی، وہ تو اس لیے آتے ہیں کہ وہاں ان کی گاڑی کے پیچھے کوئی نہیں بھاگتا، یہ مزہ لینے آتے ہیں، نعرہ کوئی نہیں لگاتا تگڑا کر کے، وہاں خود اکیلے سڑکیں پار کرنی پڑتی، وہاں خود دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے۔ یہ مزہ جو ہے نا، یہ کھینچ کے یہاں لاتا ہے۔ او بھائی، چاروں جانب کارکن ہو، مرید شاگرد ہوں تو بڑا مزہ آتا ہے، اور اگر چاروں جانب خدا کی رحمت ہو، تو چاروں جانب رحمت ہو تو کیسے ہو؟ حضور نے وعدہ فرمایا تو ایک بار درود پڑھ، اللہ 10 رحمتیں نازل کرے گا۔